جتنے ڈیول نیشنلز ہیں اور جن کے پاس ریزیڈنسی ہے، میرا ایک بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے. میرا خیال ہے کہ شاید حفیظ جی شیخ سمیت آپ میں سے بہت سارے لوگ پاکستان میں پچھلے 5 سال میں انکم ٹیکس پیئر نہیں ہیں. از اٹ ٹرو؟ سر، انکم ٹیکس کے بھی مجھے حفیظ شیخ یا کسی اور کا نہیں پتہ، کیونکہ میں ان کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. لیکن اس چیز پہ جمپ کرنا فرام ون تھنگ ٹو اندر. لیکن انکم ٹیکس کی بات یہ کہ میں نے 190 ڈیز یہاں کراس کر دیے ہیں رہنے میں، تو بالکل جو میرا اکاؤنٹنگ ایئر آ رہا ہے اس میں میں ابھی لائبل ہوں کہ اپنا ٹیکس یہاں جمع شروع کر دوں اور ہر سال دینا ہوگا بٹ فار اور ایک لاسٹ فائلر فائیو بن جاؤں. ایئرز نو بلکہ باڈی مجھے ہیز مجھے پیڈ اینی مجھے انکم ٹیکس ان جی پاکستان، سو دیر از نو ایکچوئل کنٹریبیوشن فار پاکستانی نیشنل ایکسچیکر. بٹ دیٹ ڈزنٹ ریئلی میک اے ڈفرنس جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہاں ہیں نہیں، اگر آپ کسی ملک میں ہوں، آپ اگر ایکس چیکر سے کچھ لے نہیں رہے تو آپ کنٹریبیوشن کیا دیں گے؟ پہلے تو آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ جو یہاں رہ کے لوٹ کے ان سے تو کنٹریبیوشن لیں. آپ ان سے لینا چاہ رہے ہیں جو یہاں رہتے نہیں ہیں، باہر جو رہتے ہیں، لوٹ باہر کے سے لے گئے. ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. سارے فوکس ان پہ، ان کو مارنے کی کوشش ہے جو $23 بلین یہاں ہر سال بیچتے ہیں. سر، ڈونٹ ٹرائی ٹو فکس اٹ اوورسیز پاکستانیز کہ جی ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیا، یہ ابھی پاکستانی نہیں ہے. سر، ہم $23 بلین ہر سال دیتے ہیں. آپ اپنے سارے ٹیکس پیئرز کو جمع کر دیں اور زلفی، ہم سے مقابلہ کریں. جب آپ 10 جی وہ اوورسیز پاکستانی جی جو سر پیچھے جی اپنے سر بال بچوں کو پالنے پوسنے کی خاطر باہر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو سلام ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کتنی ریمیٹنسز بھیجیں پچھلے 5 سال میں پاکستان؟ سر، میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے. اکاؤنٹس جو بھی ہیں وہ ہیں، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹ فگر کیا ہے. یو کین آسک یور فیلو کولیگس، کیونکہ موسٹ آف دیم جو ہیں وہ پاکستان ریمیٹنسز نہیں بھیجتے رہے. موسٹ آف دیم آر ناٹ پیئنگ اینی انکم ٹیکس، سو دیر از نو سروس فار پاکستان ایز سچ. سر، مجھے کالیگس کا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہاں رہتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ باہر سے انہیں ریمیٹنسز بھیجی ہیں. میں نے ہلکا سا تانیہ کا دیکھا تھا، اس نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی ہیں. اور اگر آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوئلٹی ریمیٹنسز بھیجنے پہ ان کی زیادہ ہے یا کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں ندیم بھائی، میں بڑی عزت سے آپ سے کہتا ہوں، دیکھیں جو یہ سارے جو لوگ ہیں نا جی، یہ ایک کمفرٹیبل اپنی یا بزنسز یا نوکریاں یا پوزیشنز چھوڑ کے پاکستان کی سیوا کرنے آتے ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں پاکستان کے. اس کا موقری نام بنائے ہم لوگوں کا. ہم 10 ملین ہیں پاکستان میں دنیا بھر. اس کو جتنا آپ مذاق اڑائیں گے اس میں کم لوگ کم آئیں گے جتنا آپ اس کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش. بائی لا جو آپ نے ساری چیزیں سٹیٹ کی ہیں، نہیں، میں ایسی آپ کو بات زلفی، بالکل نہیں ہے. آپ کا تو فکر میں بالکل بھی مذاق نہیں اڑاؤں جی گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید پرائم منسٹر کسی ایک شخص پہ اگر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں تو اس کا نام زلفی ہے. میں تو آپ کو خود بڑا عزت سے بلاتا ہوں، لیکن کچھ فنڈامنٹل کویسچنز ہیں جن کا تھینک یو سر. جواب آنا اور لوگوں کو بتانا ضروری جی ہے. تانیہ جو ہے ان کے پاس ضرور. کینیڈین شہریت ہے. ندیم بابر، پاکستان میں 10-20 انرجی سیکٹر کی جی کمپنیز ہیں، سویئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہیں، جی ان کے پاس امریکی شہریت ہے. تو وٹ از دی جسٹیفیکیشن؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں، ندیم بھائی آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ڈیول نیشنلٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، تانیہ باہر رہی ہے، اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. میں باہر پیدا ہوا ہوں، میں نے انہیرنٹ کی ہے، کوئی اوتھ لے کے نہیں لی. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہو سکتی ہے آپ کے اور میرے بیچ میں کہ ڈیول نیشنلز کو کیبنٹ میں یا اسمبلی میں یا الیکشن لڑنے کا حق ہو یا نہ ہو. اس میں نہ آپ کی رائے صحیح ہے، معذرت کے ساتھ، نہ میری رائے صحیح ہے. یہ ایک ڈبیٹ ہے، کیونکہ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں انکلوڈنگ گریٹ برٹن، یو کے میں آپ ایک ممبر آف اسمبلی بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی بھی ہو سکتی ہے. بلکہ میں آپ کے شو پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بورس جانسن جو یو کے پرائم منسٹر ہیں، وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی یا ریزیڈنسی گرین کارڈ وہ بھی تھا. جب وہ میئر بھی تھے ان کے پاس وہ ڈیول تھا. امریکہ میں ٹیکسز بھی وہ امریکن کی طرح دے رہے تھے. جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تب ان نے وہ اپنی امریکن سٹیزن شپ ریووک کی ہے.